لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد. عزیزان گرامی، مولا کے اقوال کو آپ کے سامنے مختصر تشریح سے بیان کیا جا رہا ہے. آج جو ہے مولا کا 15واں قول ہے کلمات قصار میں سے، نہج البلاغہ میں سے. اس میں بہرحال جو ہے جو مولا فرما رہے ہیں کہ تزل الامور للمقادیر حتی یکون الحتف فی التدبیر. مولا فرما رہے ہیں کہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں، جتنے بھی جو ہے دنیا کے معاملات ہوتے ہیں، اگر آپ غور کریں تو سب جو ہے تقدیر الہی کے زیر نظر ہیں، تقدیر الہی کے جو ہے تابع ہیں، تقدیر الہی کے جو ہے سامنے سجدہ ریز ہے، یعنی اسی کے مطابق جو ہے تمام معاملات چلتے رہتے ہیں تقدیر الہی کے مطابق. اسی لیے جو آپ دیکھیں قضا و قدر الہی کہا جاتا ہے. قضا و قدر الہی یہ اللہ کا جو فیصلہ ہے، اللہ کی جو تقدیرات ہیں، اسی کے مطابق سارے معاملات چلتے رہتے ہیں. ٹھیک، مولا فرما رہے ہیں کہ تزل الامور للمقادیر، یعنی تمام امور، تمام معاملات جو ہیں وہ تقدیر کے یعنی تابع ہے، اسی کے مطابق جو ہے سسٹم آگے بڑھتا رہتا ہے. اور پھر مولا فرما رہے ہیں حتی یکون الحتف فی التدبیر، اور پھر فرما رہے ہیں کہ یہاں تک کہ کبھی کبھی تدبیر سے موت واقع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تدبیر سے موت واقع ہو جاتی ہے. کائنات میں، پوری دنیا میں اگر آپ غور کریں، سارے معاملات کو پیش نظر رکھیں تو آپ کو جو ہے دیکھنے ملے گا کہ اللہ کا جو ارادہ ہوتا ہے اسی کے مطابق تمام کو امور انجام پاتے رہتے ہیں. اللہ کا ارادہ دیکھنا پڑتا ہے اور اسی کے مطابق جو ہے اس میں محنت بھی ہے، انسان کی مشقت بھی ہے، لیکن بات ارادہ الہی اپنی یہاں پر برقرار. یاد رکھیے گا، تقدیر الہی اور ارادہ الہی اپنی یہاں پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انسان محنت بھی کرتا ہے، مشقت بھی کرتا ہے، اور محنت و مشقت کرنے کے بعد انسان جو ہے بہت سے امور کو حاصل کرتا ہے. بعض افراد اگر آپ دیکھیے جو دنیا دار ہوتے ہیں، دنیا والے ہوتے ہیں، وہ در حقیقت جو ہے ہر کام کو سوچتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. کبھی کبھی جو ہے اگر آپ یعنی کسی کے پاس جائیے اور کہیے کہ دین کی خدمت کریے، آپ دین کے لیے کچھ کیجئے، کچھ جو ہے غریبوں کا خیال کیجئے، کچھ جو ہے مسکینوں کا خیال کیجئے، یتیم پروری کیجئے، بیوہ کا خیال کیجئے. جو مولا کائنات کی زندگی بہرحال سامنے تھی کہ مولا کائنات جو ہے یتیم پرور تھے، یتیموں کا خیال کرتے تھے، مسکینوں کا خیال کرتے تھے، غریبوں کا خیال کرتے تھے، بیواؤں کا جو ہے دھیان رکھتے تھے. اب انسان سے اگر کہا جائے کہ بھیا تم جو ہے تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنے گھر ہیں، آپ جو ہے کہ گھر بنا کر جو ہے غریبوں کو رہنے دے دیجئے، ان سے کب کرایہ لے لیجئے، آپ کے پاس کمی تو ہے نہیں، اس بیچارے کے پاس تو کچھ ہے نہیں، لیکن آپ اس کو دے دیجئے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کہتا ہے میں نے مشقت کی، میں نے محنت کی، اس کے نتیجے میں یہ سب ہوا ہے. بھائی آپ دیکھیں کہ اگر یہی صورتحال ہے تو ہمارے اہل بیت اطہار نے اپنے عمل کے ذریعے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے. اور یہی مسئلہ ہے کہ مولا سے جب پوچھا گیا کہ کہا گیا کہ حاتم طائی جو تھا وہ 40 دروازوں سے دیا کرتا تھا، تو مولا نے کہا ایک دروازے سے میں اتنا دے دیتا ہوں کہ دوبارہ اسے آنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یعنی رضا الہی کے لیے قدم آگے بڑھاتے ہیں.
لیکن جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، میری مشقت، میری محنت. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں محنت مشقت جو ہے بہرحال انسان کے لیے فریضہ ہے. فریضہ ہے، واقعا فرض کرنے کی ضرورت ہے. فریضہ ہے، باقاعدہ فرض بشریت ہے، بشر کے لیے فرض ہے، فریضہ ہے. اس کو انجام دینا چاہیے انسان کو. قدم آگے دیکھیں، محنت مشقت تو بہرحال کرنا ہے. اور یاد رکھیے محنت و مشقت ضائع نہیں ہوتی. انسان اپنی محنتوں کے ذریعے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا، جب تک انسان محنت نہیں کرے گا اور سوچے کہ ہمارا ہر کام ہو جائے تو مشکل بھائی. ایک پیٹ تک کھانا پہنچانے کے لیے آپ کو کتنی زحمتیں برداشت کرنی پڑتی، کتنے کام انجام دینے ہوتے ہیں. ایک روٹی ہے جو بہرحال جو ہے کہتے آپ کے شکم میں جانی ہے. روٹی کا لقمہ، ایک لقمہ روٹی کا آپ کے شکم میں جانا ہے، ہمارے شکم میں جانا ہے. تو کتنے طریقوں سے جو ہے آپ کے شکم تک پہنچتی ہے روٹی، لقمہ پہنچتا ہے. سب سے پہلے جو ہے کسان حضرات جو ہوتے ہیں، کھیتی کرنے والے افراد ہوتے ہیں، دانا بوتے ہیں، دانا نکلتا ہے. اور اس کا دانا جب نکلتا ہے تو اس کے بعد اس کو چکی میں پیسا جاتا ہے، صاف آپ کرنے میں پیسا جاتا ہے. جب وہ آٹا تیار ہو جاتا ہے، اناج اگنے کے بعد اس کو کاٹا جاتا ہے. اب اسی میں جو ہے دیکھیں کتنے کام کرنے پڑتے ہیں. ایک تو کہتے ہیں کھیت ہموار کرنا، اس میں دانا ڈالنا، کھاد ڈالنا، پانی کا موقع سینچائی کرنا. اس کے بعد جو پودا تیار ہوا اس کو کٹوانا، کٹوانے کے بعد اس کو پیٹنا، پیٹنے کے بعد جو اس کا بھوسا الگ کرنا، اس کا دانا الگ کرنا. دانا الگ کرنے کے بعد اس کو جو ہے کہتے ہیں سکھانا، صفائی کرنا. اس کے بعد جو ہے چکی میں لے جانا، چکی میں جو ہے پیس جاتا ہے آٹا. جب پیس گیا تو اس کو لے کر آئے آپ. اس کے بعد جو کہتے ہیں اس کو پانی تسلے میں رکھ کے یا کسی چیز برتن میں رکھ کے اس میں پانی ڈال کے جو ہے آپ نے آٹا گوندھا. آٹا گوندنے کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے اس کو لوئی بنایا، جو بناتے ہیں روٹی کے لیے. بیلن پٹنے کی ضرورت پڑ گئی. دیکھ کتنی چیزیں ایک لقمے پیٹ میں جانے کے لیے، ایک روٹی پیٹ میں جانے کے لیے کتنے طریقوں سے گزرنا پڑتا ہے، کتنے راستوں سے گزرنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے پہلے زمانے میں تھا کہ لکڑیاں کاٹ کے لے کر آتے تھے، چولہا جلاتے تھے، اس کا توا رکھتے تھے. اس کا بیلن پٹرا میں جو ہے بیل کا جو ہے اس کو روٹی توے پہ ڈال دیتے تھے. اس کا اس کو سکائی کرتے تھے، پکتی تھی روٹی. آج چلیے اتنا ہے کہ لکڑی کاٹنے کی ضرورت نہیں، سلنڈر ہے آپ کے پاس، چولہا سلنڈر کا چولہا ہے، اس میں جو ہے آپ جو ہے توا رکھ کے جو ہے روٹی پکاتے ہیں. روٹی پک گئی، تب اس کے بعد جو ہے روٹی پکنے کے بعد جو ہے اس کو آپ نے جو ہے یعنی توڑا ہاتھ سے. توڑنے کے بعد اس کو دیکھا کہ صاف ستھری ہے نہیں ہے. اس کے بعد پھر جو ہے کہ آپ نے منہ میں رکھا، دانت نے جو ہے کام کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد شکم میں پہنچی روٹی. تو کتنے طریقے. اب آپ سوچئے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیے، محنت مشقت نہ کیجیے کہ روٹی ہمارے شکم تک پہنچ جائے. کیسے پہنچے گی؟ تقدیر الہی تو ہے، ارادہ الہی تو ہے. لیکن ارادے الہی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں اللہ پر بھروسہ کر کے جو ہے اللہ کے ارادے کو جو ہے پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ کے ارادے سے جو ہے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. اور محنت مشقت بہرحال ضروری ہے. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دی، یہ انسانی فریضہ ہے، یہ بشری فریضہ ہے جو انسان کو انجام دینا ہے. اس کے بعد اگر غور کریں آپ، لیکن اس سے مقدرات کو بدلا نہیں جا سکتا. جو مقدر الہی ہے، جو تقدیر الہی ہے، اس کے مطابق یہ کہتے کہ انسان کو آگے بڑھنا ہے. رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، یہ ذہن میں رکھیے گا. مولا کا جملہ جو کربلا کے میدان ہے، مولا نے کہا تھا کہ رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، اللہ کے قضا اور قدر پر میں راضی ہوں. رضم بقضائہ، اس کے فیصلے پر راضی ہوں، و تسلیما لامرہ، اس کے امر پر تسلیم ہو گیا ہوں. اسی لیے آپ دیکھیے کبھی انسان جو ہے یعنی اللہ انسانوں کو پیسہ دے کر امتحان لیتا ہے اور کبھی لے کر امتحان لیتا ہے. امتحانات سے گزرنا چاہیے ہمیں.
تسلیما لامرے لا معبود سوا، اس کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہے اللہ کے سوا۔ بہرحال یعنی ورنہ یہ تصور جو ہے انسان کے ذہن میں جو بات آتی ہے کبھی انسان کو ہلاکت سے بھی دوچار کر دیتی ہے۔ ظاہر سی بات انسان سوچے کہ ہم ہی سب کچھ ہے، ہم ہی سب کچھ ہے، دونوں بیٹے یاد رکھیے گا دونوں باتیں جو ہیں انسان کی فکری جو ہے خطا ہے، تصور غلط ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے انسان گھر میں بیٹھ جائے، اللہ کا جو ارادہ ہوگا، اللہ کا جو فیصلہ ہوگا، بھئی اللہ نے انسان کو طاقت دی ہے، انسان کو ہاتھ پیر سے نوازا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا استعمال کرے، پھر اللہ پر بھروسہ کرے۔ لیکن بھروسہ جو ہے اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھر میں بیٹھ گئے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ انسان اپنے محنت اپنی طاقت پہ جو ہے بھروسہ کرے، یہ بھی غلط ہے۔ فرعون کا لشکر کیا تھا بتائیے آپ؟ فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ تکبریت، مغروریت اس کے اندر پائی جاتی ہے، غرور اس کے اندر ہے، طاقت ہے اس کے پاس، پیسہ اس کے پاس ہے، لشکر اس کے پاس ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ ان کے پاس کوئی لشکر نہیں، ان کے پاس کوئی ظاہری بات ہے، ظاہری طاقت نہیں ہے۔ بنی اسرائیل اب وہاں پہ رہ نہیں سب پا رہے ہیں، بنی اسرائیل کو لے کر جو ہے جناب موسیٰ چلے، پیچھے پیچھے جو ہے فرعون کا لشکر۔ فرعون اپنی طاقت پہ جو ہے اپنے بلبوتے پر جو ہے چلا، اپنے لشکر پر ڈیپینڈ ہے، اپنے پیسے پہ ڈیپینڈ ہے، اپنے یعنی طاقت پر جو ہے اس کو ناز ہے، اپنے حکومت پہ اس کو جو ہے تکبر ہے، غرور ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ موسیٰ اپنے بنی اسرائیل قوم کے ساتھ جو ہے چلے، اب آگے موسیٰ ہیں، پیچھے بھی ان کا جو ہے ان کی قوم ہے، اس کے پیچھے جو ہے فرعون کا لشکر ہے۔ آپ غور کریں۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ پہنچے دریا کے پاس، اب آگے دریا، پیچھے فرعون کا لشکر۔ بنی اسرائیل کہتے ہیں موسیٰ اب تو مارے گئے، آگے جاتے ہیں تو دریا میں جاتے ہیں، دریا نیل میں غرق ہو جائیں گے۔ پیچھے جو ہے فرعون کا پورا لشکر ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر فرعون جو ہے اپنے طاقت پر جو ہے اپنے یعنی حکومت پر ناز کر رہا ہے، لیکن موسیٰ ہیں جو اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ ہیں جو اللہ کی طرف سے جو ہے نمائندہ بن کر آئے ہیں، ہادی بن کر آئے ہیں، اللہ والے ہیں۔ قوم پوری پریشان ہے، موسیٰ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہے انہوں نے کیا کیا، عصا جو ہے دریا میں مارا، راستے بنے۔ اب راستے جب بن گئے تو یہاں تک کہ جو ہے یعنی قوم قبیلے جو ہے جو موسیٰ کے ساتھ موجود تھے انہوں نے کہا نہیں ایک راستہ صحیح، ایک راستے سے ہم نہیں جائیں گے، 11 راستے چاہیے، اور پھر راستے بنا رہے ہو تو اس میں کھڑکیاں بناؤ تاکہ ہم ایک دوسرے دیکھتے رہے۔ بہرحال یہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن توجہ کریں، فرعون کا لشکر پیچھے، آگے موسیٰ نے عصا مارا، راستہ بنا، چلے موسیٰ، چلے موسیٰ کی قوم چلی، پیچھے ہارون چلے، اور جب فرعون کا لشکر پہنچا اس نے دیکھا دریائے نیل میں راستہ بن گیا ہے، موسیٰ جا رہے ہیں، موسیٰ کی قوم جو ہے آگے جا رہی ہے، تو آج فرعون بھی اس میں داخل ہوا، فرعون کا لشکر بھی جو داخل ہوا۔ اب اس کے بعد جب پوری قوم جو ہے موسیٰ کی جو ہے دریائے نیل کو پار کر گئی، اور پھر یعنی جناب ہارون بھی جو ہے کہتے کہ دریا کو پار کر گئے، تو اب جو ہے پورا لشکر جو ہے وہ دریائے نیل میں آ چکا تھا فرعون کا، جو ابھی تک ناز کر رہا تھا، ابھی تک جو کہتے کہ غرور کر رہا تھا، مغرور تھا وہ کہ ہمارے پاس جو ہے دولت ہے، ہمارے پاس پورا لشکر ہے، ہمارے پاس پوری حکومت ہے۔ اور کیا ہے یعنی وہ اپنے اوپر بھروسہ کر رہا ہے، موسیٰ جو ہے اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے قضاء قدر الہی، ارادہ الہی کیا ہے؟ اب ارادہ الہی یہی ہے کہ پانی ادھر کا ادھر ہوا، ادھر کا پانی ادھر ہوا، پورا لشکر یعنی فرعون کے ساتھ جو ہے پورا لشکر جو ہے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پورا لشکر جو ہے تباہ ہو گیا، فرعون جو ہے غرق ہو گیا۔ اب یہاں پر جو ہے فرعون جیسا کہ ملتا ہے روایتوں میں اور نوٹ میں یعنی کہ
فرعون نے کہا پروردگار ہم اب ایمان لاتے ہیں، تو پروردگار نہیں تو صحیح، تا قیامت تجھے جو ہے اسی طرح رکھوں گا تاکہ لوگوں کے لیے عبرت و سبق کا سامان ہو سکے۔ آپ غور کریں تو اس میں ہمیں بتایا کیا جا رہا ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے بینا بین معاملہ رکھیں، یہ نہیں کہ جو ہے اللہ کے ارادے اور اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے ہم جو ہے نہ محنت کریں، نہ مشقت کریں، نہ کاروبار کریں، نہ قدم آگے بڑھائیں، نہ کچھ روزی روٹی کے لیے جو ہے قدم آگے بڑھائیں، بلکہ گھر پہ جو ہے بیٹھے رہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور پھر یہ بھی غلط ہے کہ انسان صرف جو ہے کہ اپنے محنت و مشقت میں لگ جائے اور اللہ کو بھول جائے، یہ بھی غلط ہے۔ تو بینا بین معاملہ ہونا چاہیے، دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ ملے کر چلنا چاہیے تاکہ انسان کی دنیا بھی سمجھ جائے اور آخرت بھی سمجھ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔